بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ترکے میں صرف کرنسی کی مد میں 3 ارب 20 کروڑ 10 لاکھ دینار چھوڑے تھے۔ ایک دینار گولڈ سونے کا کچھ باریسا سکہ ہوتا تھا جو کہ 4.5 ماشے کے برابر تھا، اور اس وقت ایک ماشا پاکستانی 6 یا 7 ہزار روپے کا ہے۔ 1000 اونٹ اور 10,000 بکرے بکریاں اور مویشی اس کے علاوہ تھے۔ مدینے اور اس کے اطراف میں بے شمار زمینیں تھیں، جبکہ آپ کی جائیداد میں سونے کی سیلیں تک موجود تھیں۔ وفات کے بعد ان سیلوں کو کلہاڑوں سے کاٹا گیا۔ مزدوروں نے صبح کاٹنا شروع کیا تو شام ہو گئی اور مزدوروں کے ہاتھ تک سوج گئے۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کے 4 ازواج حیات تھیں اور بیوی کے حصے میں جائیداد کا 8واں حصہ آتا ہے۔ آپ کی بیوی کے حصے میں کرنسی کی صورت میں 4 لاکھ دینار یعنی 400 ملین درہم آئے۔ ناظرین گرامی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو نہ صرف بدری صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے بلکہ یہ ان 10 صحابہ میں 8ویں نمبر پر موجود ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے تجارت ہی کیا کرتے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین دوستوں میں شامل تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بالکل مفلوق الحال ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات بھی ایک انصاری صحابی سے کروا دی۔ آپ نے ان انصاری صحابی سے صرف 2 سوال کیے، ایک بازار کہاں ہے، دوسرا کون سے کاروبار کی مارکیٹ میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ اس کے بعد سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانوروں کے گلوں میں باندھنے والی گھنٹیوں کا کام شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصے میں مارکیٹ سے یہودیوں کی اجارہ داری اور قبضہ ختم کروا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو مارکیٹ قائم کی تھی، آپ وہاں کے چھوٹے تاجروں کو کم منافع اور بلا سود مال بھی سپلائی کرتے تھے۔ آپ جو کماتے اس کے 2 حصے کر دیتے۔ ایک دفعہ 8,000 دینار کمائے تو 4,000 اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر پر کیا دیا، تو فرمایا اتنا ہی جتنا لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، عبد الرحمن جو رحمان کا تاجر ہے، اس کے دونوں مالوں میں جو یہاں لے کر آیا ہے اور جو گھر پر چھوڑ کر آیا ہے، اس میں برکت عطا فرما۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ ایک دفعہ مدینے میں ریت کا طوفان آ گیا، لوگ حیران و پریشان گھروں سے باہر نکل آئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دروازے پر آ گئیں اور پوچھا یہ طوفان کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ آیا ہے۔ آپ نے حیرت سے دریافت کیا، بلا تجارتی قافلہ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عین وسط شہر میں 700 سامان سے لدے اونٹ کھڑے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے اور لوگوں میں سامان بانٹتے جاتے، حتیٰ کہ پورے 700 اونٹوں کا سامان لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ناظرین گرامی، مجموعی طور پر اسلام اور اسلامی معاشرے کا مزاج یہی ہے کہ تجارت اور کاروبار کو فروغ دیا جائے، جبکہ نوکری اور غلامی کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رزق کے 10 دروازے ہیں، جن میں سے 9 تجارت میں کھلتے ہیں اور باقی 1 میں دوسرے تمام شامل ہیں۔ لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ اسلام تبلیغ سے پھیلا یا تلوار سے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اسلام تجارت سے پھیلا ہے۔ مسلمان بے انتہا وسیع سوچ کے مالک تھے، یہ خود کو برانڈ بنانا اور برانڈ کرنا جانتے تھے۔ مسلمانوں نے خود کو کبھی بھی مکہ، مدینہ یا عرب تک محدود نہیں کیا۔ یہ ایران، عراق اور ہندوستان سے ہوتے ہوئے جزائر الہند تک پہنچ جاتے تھے اور اپنی برانڈ ساری دنیا میں متعارف کرواتے تھے۔ ان کی برانڈ کا نام اسلام تھا، مقصد اسلام ہوتا تھا اور نتیجے میں پیسہ بھی ملتا تھا۔ یہ کپڑے میں نقص اور عیب بتا کر بیچتے تھے۔ یہ بارش کے بعد گاہک کو بتاتے تھے کہ بارش کی وجہ سے گندم گیلی ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس کی اصل قیمت سے کم پر بیچیں گے۔ یہ معمولی فائدے پر بھی گاہک کو اچھی چیز بیچ دیتے تھے اور بیچا ہوا مال واپس بھی لیتے تھے اور تبدیل بھی کرتے تھے۔ ہم ایسی دوغلی قوم ہیں کہ ہم 2 روپے کمانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں اور چونا بھی لگاتے ہیں، لیکن کاروبار کرنے والوں کو چور لٹیرا بھی سمجھتے ہیں اور ان سے حسد بھی کرتے ہیں۔ آج ساری دنیا کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ، سرمایہ کاری اور تجارت کرنے والوں کو عزت دینے سے ملک اور قومیں ترقی کرتی ہیں، لیکن جن کی آباء و اجداد نے 3 براعظموں میں اپنا کاروبار متعارف کروایا، وہی اس بات سے ناواقف ہیں۔ دنیا میں 500 سے زیادہ بڑی آئل کمپنیز ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی کسی بھی مسلمان کی ملکیت نہیں ہے، جبکہ تیل پیدا کرنے والے 11 میں سے 10 ممالک عرب ہیں۔
آپ کو پاکستان کی بڑی بڑی نام نہاد فوڈ چینج اور ہوٹلز کا نام و نشان تک پاکستان سے باہر نظر نہیں آئے گا، اور نہ ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری کوئی پروڈکٹ ملے گی۔ ہمارا چاول عام ہندوستان کے نام سے دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ آپ کمال ملاحظہ کریں کہ مدینے میں یہودیوں کے مقابلے میں جو بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، وہاں پر باہر سے آنے والوں کو ٹیکس فری ماحول دیا گیا۔ وہ وہاں اپنے خیمے لگاتے تھے، لیکن ان سے کسی بھی قسم کی کوئی رقم نہیں لی جاتی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں یہودی باری باری ٹیکس لیتے تھے۔ آج کاروباری لوگوں کے لیے اسرائیل ٹیکس فری ہے، جبکہ ملک میں کاروبار کرنا ہی عذاب بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا اپنے اپنے ملکوں میں مکیش امبانی، لکشمی متل، بل گیٹس اور جیف بیزوس جیسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ امریکہ کو بل گیٹس کا امریکہ کہتے ہیں۔ اوباما اور میٹرو منی کی الیکشن کمپین میں اوباما نے ہر جگہ اپنی تقریر میں اس بات کو دہرایا کہ میں $3 ملین پر 21% ٹیکس دیتا ہوں، جبکہ رومنی $21 ملین پر صرف 14% ٹیکس دیتا ہے، اور یہ غریبوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ دنیا بھر میں غریب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ امیروں نے ہماری دولت پر قبضہ کر رکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کی دولت کو ہر انسان میں برابر تقسیم کر دیں، یہ 5 سال بعد بھی ٹھیک انہی ہاتھوں میں دوبارہ آ جائے گی۔ غریب غریب ہی رہے گا اور امیر دوبارہ امیر بن جائے گا، کیونکہ غربت اور امارات کا تعلق پیسے سے نہیں، مائنڈ سیٹ سے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ سے لے کر کراچی تک MBA کرنے والوں کو دوسروں کی کمپنیوں کو بہترین انداز میں چلانے کی تربیت دی جاتی ہے، لیکن اپنی کمپنی کرنے اور اسے آگے لے جانے کا کوئی پروگرام سرے سے ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہمارا سارا تعلیمی نظام محض غلام اور نوکر پیدا کر رہا ہے، اور اس کے 2 بڑے نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان کا توکل اللہ پر سے ختم ہو کر مالک، سیٹھ اور کمپنی پر ہو جاتا ہے۔ اس کو لگنے لگتا ہے کہ مجھے کھلانے، پہنانے اور پرورش کرنے والا میرا باس ہے، اور یہ عیاشیاں اور مہینے کا راشن اسی کا مرہون منت ہے، اور جس دن اس خدا یعنی بوس، کمپنی یا سیٹ کا سایہ نعوذ باللہ میرے اوپر سے اٹھ گیا، میں کنگال ہو جاؤں گا، یا شاید سڑک پر آ جاؤں گا، اور میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کو اپنی قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 60 لاکھ کمانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ زندگی بھر 60,000 کی نوکری کو ہی اپنا مقدر سمجھتا رہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدلنے والی ہوں، اور وہ اپنی ساری صلاحیتیں بس اپنی بیوی بچوں کو ہی خوش کرنے میں لگا رہے۔ ناظرین گرامی، ہمارے گھروں اور تعلیمی اداروں میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ نوکری اور غلامی کی بجائے کاروباری ذہن اور تجارتی مزاج کو پروان چڑھایا جائے، تاکہ ہمارے بچے دولت کے خوف اور پیسے کی جکڑ بنیوں سے باہر نکل کر بھی کچھ سوچ سکیں۔ ناظرین گرامی، ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہم حاضر ہوں گے ایک نئی اسلامی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔